نا کہ جتنے گھر ہیں نا بہنیں بھائی جن کے کام نہیں ہے کہیں جاب کرتے ہیں لیکن مزدوری تھوڑی ہے تو وہ ان کو بھی دیں گے پیسے تھوڑا بزنس کرا دیں گے. جو بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں نا ویلی بھی دو پینوں کی فون کر کے سارا دن ان کو بھی کہیں گے تم بھی کام کرو گھر میں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم کراچی السلام. میں تو جو ہے نا کچھ این جی اوز ایسی ہیں. میں ایک سینئر جرنلسٹ ہوں پارلیمنٹ سندھ. تو جی یہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے ابھی اس ٹائم پہ چل رہی ہے جے ڈی سی. چلو اس نے کچھ چیزیں بنائی ہیں, اچھا کام کیا ہے, اس کی بھی ہم تعریف کریں گے, مگر دکھاوا سب سے بہت ہے. کیمرے کے آگے وہ چیز دکھاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس, مگر کیمرے کے بیک میں وہ ایک فرعون بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میرے پاس ثبوت موجود ہیں جی کہ وہ فرعون ہے بھائی. یہ اتنا پیسہ, اگر جتنا پیسہ ان کو مل رہا ہے اگر لگا دے نا, خدا کی قسم کراچی جو ہے نا ایک پیرس بن جائے گا جو ان کو مل رہا ہے. ہوئے پیرس تھا, پیرس سے بھی خوب. میں گیا تھا 96 میں, ٹھیک ہے, کراچی. اور میں یقین کرو میں میری خالہ ہوتی ہیں صدر میں, تو میں گیا تو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا آنے کو. اتنا خوبصورت اتنا پیارا. میں پتا تھا دنیا کا, اب پتہ نہیں, مجھے تو پتہ نہیں, اس کے بعد تو میں گیا ہی نہیں. نہیں, ابھی میں بتا رہا ہوں کہ صرف کراچی نہیں, پوری سندھ کی حالت وہ ہے کہ آپ جو بھی دیکھے گا نا وہ رو پڑے گا. کیونکہ یہاں کے ہاسپٹل تباہ ہے, یہاں کے اسکول تباہ ہے. یقین کریں آپ, جب میں پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے گیلری میں, پریس گیلری میں, تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے, اوپر قرآن لکھا ہوا ہے, نیچے پورا کا پورا جھوٹ بولا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اسی لیے تو غموں کے بادل, بھوک پیاس ننگ پاکستان میں ناچ رہی ہے نا. اور کیا ہے ادھر ہے کیا. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو انہوں نے ایم پی ایس بنائے ہوئے ہیں, ان ایم پی ایس کو بات کرنا بھی نہیں آتی کہ ہمیں بات کیا کرنی ہے. عقل ہی نہیں ان کو, کیا پتا. آپ فارن میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہیلتھ کا منسٹر, پولیس کا اگر کوئی بنا رہے ہیں تو وہ پولیس سے ہی اٹھائیں گے, بالکل جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے. مگر یہاں پر جاہل جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کرنا ہے کیا ہے, اس کو منسٹر بنا دیتے ہیں لیبر کا. بھائی لیبر کا اس کو کیا پتا, وہ جہال ہے. اصل میں وہ اپنے بہن بھائی کو اٹھاتے ہیں, کزن کو اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ سسٹم ہے. اور آپ ایمان سے, یہ میری وائف ہے, میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ کام کرو, جو کرنا ہے, میں ساتھ ہوں آپ کے. مگر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں, میرا دل اتنا خراب ہو گیا ہے کہ میں یہاں سے سب کچھ بیچ کے کسی اور ملک نکل جاؤں گا. سامنے بیٹی ہے, ساتھ بیٹی ہوئی ہے, یہ خود ہی بتائے گی. میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے بچوں کا مستقبل ادھر نہیں ہے. بھائی کوئی بھی بندہ یہاں نہیں رہنا چاہتا. اگر یہ لائن لگ جائے نا جہازوں کی, امریکہ والے, لندن والے, کینیڈا والے, آؤ جو بیٹھو, تو یقین کرو یہ سامان گھر میں سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنے بچے تو اور ماں باپ لے کے نکل آئیں. وہ دیکھے بھی نہیں ہمارا گھر ہے یا مکان ہے, اس سب کچھ چھوڑ کے آ جائیں. یہ حالات ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ, سب بیٹھے ہوئے ہیں, شاید میری باتوں سے کوئی اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آئی ایم ویری سوری. نو بھائی, آپ بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں, حقیقت پہ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ صحیح بات کر رہے ہو. یہاں کے لوگ, میں آپ کو کچھ دن میں انشاءاللہ, میں میری وائف کو میں بولتا ہوں آپ سب کے ساتھ نمبر جو ہے نا شیئر کر دیں اپنا, تاکہ یہاں کی جو ہسٹری ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں جو بھوک اور بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں, میں آپ کے ان کو ویڈیو بھیجوں گا نا, آپ خدا کی قسم رونے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. اور یہ ادھر جھوٹ میں پارلیمنٹ میں کھڑے کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. او بھائی تم لوگ صرف جو ہے نا چمچا گیری کے علاوہ, تعریف کرنے کے علاوہ اور کیا کیا ہے تم لوگوں نے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ان کے پاس ہے ہی نہیں. ان کے اپنے پیٹ بھرے تو کسی اور کا سوچیں. پیٹ تو بھر گئے, پتہ نہیں ان کی بھوک ہی نہیں, اللہ ہی نکالے گا. کل سے زرداری صاحب جو ہے بیمار پڑے ہوئے, اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے. اربوں ڈالر جمع کیے, اربوں ڈالر یہ کرے گا کہاں, قبر میں لے جائے گا. یہ مر جائے گا, اب نہیں بچے گا. نہیں, یہ قبر میں لے جائے گا. اب دیکھ لینا, آپ میری بات یاد رکھنا, یہ مر جائے گا کل پرسوں انشاءاللہ. اور مجھے بتائیں کہ یہ جتنا اس نے پیسہ جمع کیا یہ قبر میں لے جائے گا. نہیں جی, کون لے کے گیا آج تک یہاں سے. 1-1 روپے کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو, 1-1 حساب, 1-1 روپے کا, جس کا حق کھائے ہیں. ہم اس کا حساب لیں گے ان سے. دینا پڑے گا نا بھائی.
ان کو دینا تو پڑے. اس لیے میں نے کہا کہ اب دیکھیں بھائی میں انگلینڈ میں ہوں, مجھے کیا پڑی ہے پاکستان آ کے یہ کرنے کی. اب میں نے یہ کافی دنوں سے میں کافی اپسیٹ تھا, کچھ طبیعت ایسی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا, تو پھر میں نے کہا یہ پراپرٹیاں, یہ پیسہ, یہ دولت میں کیا کروں گا, چھوڑ کے جب جاؤں گا تو 2 بیٹیاں ہیں, تو ان کے جو ہسبینڈ ہوں گے نا وہی کہیں گے, ان کے جو سسرال ہوں گے انہوں نے ماما آخری اسے موڑے کی ہاں کیا لبا بھی وہ مر گیا, اڑتی کتنا لبا ہوا ہے, اس کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو یہ بانٹ کے کھائیں گے. تو یہ میں تو حقیقت ہے, یہ تو حقیقت ہے, سب ایسے بولتے تو ہیں, میں حقیقت ہے. قبر میں لے کے جاؤں گا ان کے, وہ تو میری قبر پہ دعا بھی نہیں مانگنے آئیں گے, وہی پیسہ میرے غلط راستے میں لگایا انہوں نے, تو میں کیا کروں گا پھر. تو کیوں نہ میں اللہ اور رسول کے صدقے اپنے ملک جاؤں, جو ایک خالی ایک گھر میں بھی میرا 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا نا, 1 روپیہ بھی قبول کر لیا, تو میں سمجھوں گا میں بخش گیا 1 روپیہ بھی. اور میں آپ کو سب کو یہی عرض کروں گا کہ خدا را اس دنیا میں جو کچھ دینا ہے اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ. جی ہاں, ماشاءاللہ, یہ بات میں ماشاءاللہ. یہی کرنے جا رہا ہوں. اور وہ پتا ہوگا کہ بھئی یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ اللہ کوئی کی راہ نہیں پہ لگا ہوا ہے, لگاتا, صدقہ کوئی نہیں جاریہ لگاتا. ہے. میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرا سب سے یہی, میں ہر کسی کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اس دنیا میں خود دے کے جاؤ, بچوں پہ مت چھوڑنا, بچے یاد بھی نہیں کریں گے. بچے کیوں یاد کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں, ان کو اپنا پڑا ہوتا ہے, آپ کے پیچھے نہیں دیں گے. آپ جو اللہ کی راہ میں ایک مدرسہ بنا دو, ایک ایسی چیز بنا دو تاکہ دن قیامت تک آپ کا جو نا ثواب چلتا رہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی جو 20 تاریخ کو جو ماشاءاللہ یہ ہمارے شاہد بھائی کی ٹیم, مطلب بھائی نے خود ہی کرنے, سارا آنر بھائی ہیں یہ جو کرنے جا رہے ہیں, یہ اس وقت کافی سارے بہن بھائیوں کے بچے جو ہیں وہ معذور ہیں, تو ان کے لیے ماشاءاللہ سے ان کے لیے ایک ڈالا اور بہت سارا کچھ کرنے کے لیے جو ہے نا ریڈی ہیں بھائی, اور سب نے دعا کرنی ہے کہ خیر خیریت سے یہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے اور اللہ پاک ان کا دیا قبول کرے. تو یہ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے, جب وہ بچے جائیں گے, جب وہ معذوروں کے لیے ہوگا, ان کے لیے, یہاں تک کہ بھائی نے کپڑے جوتیوں کا بھی کہا ہے کہ وہ پہن کر وہ جو ہے نا ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہی صدقہ جاریہ ہے ماشاءاللہ. باتیں کرنے کے لیے نا روڈوں پہ بیٹھ کے نا, پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے, یا کوئی ایسی چیز ہے ٹک ٹاک پہ آتے ہیں نا ان کے روح اور کوئی آ جاتی ہے ایکٹریس والی, تو ڈلائق بازی والی, تو بات وہ بولو جو کر سکتے ہو. میں خود گیا, یا ہماری جو ہے نا اپی نور, یہ بہت جی سسٹر 1 منٹ بس, ابھی بات سنتے ہیں آپ کی بھی. شاہد بھائی نورین بھائی سے جی نورین بتا رہا ہوں کہ میری وائف نے ابھی بتایا کہ ہم نے 22 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے, اس پہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ نیچے جو ہے انشاءاللہ بنائیں گے تاکہ سلائی کا اور اس کا کام سیکھیں جو بیچاری بیٹھی ہیں گھر میں, اور اوپر تعلیم قرآن, جو بالغان عورتیں, جو بڑی عورتیں ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, ان کے لیے قرآن پڑھنے کا ہم جو ہے نا یہ انشاءاللہ بنائیں گے.